وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور میں اپنے نبی دی شان دے اندر اس طرح کہاں گا، دیواں چند دے نال تشبیہ کیویں، دیواں چند دے نال تشبیہ کیویں، تیری سونیا مثال کوئی نہیں۔ دیواں چند دے نال تشبیہ کیویں، تیری سونیا مثال کوئی نہیں۔ قسمہ ہیں تیریاں قرآن اندر، قسمہ ہیں تیریاں قرآن اندر، تیرے وانگ ٹردہ سونی چال کوئی نہیں۔ قسمہ ہیں تیریاں قرآن اندر، تیرے وانگ ٹردہ سونی چال کوئی نہیں۔ 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں، 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں، تیری آل جی سونی آل کوئی نہیں۔ حضرت آمنہ پاک دے لال ورگا، جے تو خاموش رہا تو میں نو بہت افسوس ہوئے گا، حضرت آمنہ پاک دے لال ورگا، اشرف جگ اتے دوسرا لال کوئی نہیں۔ آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد محترم حضرت مولانا شاہد محمود جانباز صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان کی آمد سے پہلے آپ کو بیدار کرنے کے لیے ذرا بلند آواز سے دایاں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یار ہلے اتنی سردی نہیں آئی کہ تسی ہاتھ نہیں چک دے، ہلے تے سردی ہونی ہے، تسی پہلے ہی ہاتھ تھلے کیتے ہوئے نے، ہاتھ چک کے صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا شاہد محمود جانباز صاحب۔ الحمدللہ الباری المصور الخلاق، وصلاة وسلامه على رسوله الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن كل ضيق الدنيا إلى طاعتك، ومن جور الدنيا إلى عدل الإسلام، أما بعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، ذاتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی اجازت اور اس کے امر کے بغیر کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر، کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ مجھ سے قبل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے قاری القرآن قاری محمد اشرف بھٹی صاحب۔ یقیناً قرآن مجید سینے کو چیرتا ہوا دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر رہا تھا، اور یہ کیوں نہ اترے، اللہ رب العزت نے اس کتاب حمید میں تاثیر ہی ایسی رکھی ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں
اور دل ایمان کی حرارت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ میرے بعد خطاب فرمائیں گے قاری القرآن قاری محمد آصف متولی صاحب، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں اس مسجد کی انتظامیہ اور خاص کر قاری القرآن قاری محمد زکریا عاجز صاحب کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور آپ کو کتاب و سنت کی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ علماء کی دن رات کی محنت، ان کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے قرآن اور حامل قرآن کا احترام اور اس کی عزت۔ میں مختصر سے اس وقت میں قرآن اور حامل قرآن، علماء کرام کی شان، عظمت اور منقبت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کتاب حمید کے اندر اس بات کا اعلان کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ میں اگر اس طرح بات کو سمجھاؤں، کتاب کو لکھنے والا کتاب کو لکھتا ہے اور اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد کتاب کے آغاز میں ایک دباچے کو قائم کرتا ہے، ایک مقدمہ لگاتا ہے اور اس مقدمے میں اس بات کو نقل کرتا ہے، اے میری کتاب کو پڑھنے والوں، میری کتاب کو دیکھنے والوں، اس کتاب کے لفظ لفظ پر غور کرو، اس کی سطر سطر پہ غور کرو۔ اگر تمہیں اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نظر آئے، کوئی کجی اور ملاوٹ نظر آئے، کوئی سکم نظر آئے اور اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے، مجھے اطلاع دیجئے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں غلطی سے محفوظ رہا جائے۔ آسماں کے رب نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس نے اس کتاب کی آغاز میں دیباچہ قائم کیا، اس کتاب کی آغاز میں ایک مقدمہ لکھا اور کیا کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کائنات کے لوگوں، میں نے اس کتاب کو کائنات والوں کے لیے ہدایت بھی بنایا، رہنمائی بھی بنایا، سیدھے رستے پر گامزن ہونے کا مرکز اور محور بھی بنایا۔ آؤ اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کے لفظ لفظ پہ غور کرو، اس کتاب کی سطر سطر پہ غور کرو، اس کتاب کو دیکھو۔ تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی سکم نظر نہیں آئے گا، کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی، کوئی ملاوٹ نظر نہیں آئے گی، کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب نے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت بننا ہے، اس کتاب نے گرے ہوں کو اٹھانا ہے، اس کتاب نے بے آسراؤں کو آسرا دینا ہے، اس کتاب نے ڈاکوؤں کو، رہزنوں کو عزتوں کے محافظ بنانا ہے، اس کتاب نے لوگوں کو لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے بنانا ہے، اس کتاب نے لوگوں کو معیشت سکھانی ہے، اس کتاب نے لوگوں کو معاشرت سکھانی ہے، اس کتاب نے لوگوں کو جینے کے ڈھنگ دینے ہیں، اس کتاب نے لوگوں کو چلنا پھرنا سکھانا ہے، اس کتاب نے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے دینے ہیں، اس کتاب نے تجارت کے طریقے سکھانے ہیں، اس کتاب نے لوگوں کو دنیا کے اندر رہنے کے آداب اور اطوار سکھانے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
یہ متقین کے لیے ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی بھی ہے، مالک کے کائنات کی راہ پہ گامزن کرنے والی بھی ہے، جہنم سے بچانے والی بھی ہے، بلندیاں دینے والی بھی ہے، رفعت عطا کرنے والی بھی ہے، عظمت فراہم کرنے والی بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آغاز کے اندر مالک کائنات نے اعلان کیا، اور لوگوں دیکھو اس کتاب کو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، بار بار نہیں ہزار بار دیکھو، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمہاری عقلیں جواب دے جائیں گی، تمہاری سوچیں کم پڑ جائیں گی، تمہارا علم کم پڑ جائے گا، تمہاری سوچیں، تمہارے دماغوں میں پنپنے والے خیالات یہ کم پڑ جائیں گے، تمہاری سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی سکم، کوئی ٹیڑھ اور کوئی کجی دکھا سکتے نہیں ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے اس کتاب کو لا ریب بھی بنایا ہے، مالک کائنات نے اس کتاب کو بے عیب بھی بنایا ہے۔ اور میں اس طرح بات کو سمجھائے دیتا ہوں، اس دنیا کے اندر لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کے آتھر کو دیکھتے ہیں، کتاب کے مصنف کو دیکھتے ہیں، کتاب کے مؤلف کو دیکھتے ہیں، کتاب کو تصنیف کرنے والے کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ ڈگری ہولڈر ہے، اگر یہ پی ایچ ڈی سکالر ہے، اگر کتاب کو لکھنے والا بڑا عالم دین ہے، کسی مدرسے کا مدرس ہے، کسی مدرسے میں تدریس کرنے والا ہے، لوگ اس کی کتاب کو پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بڑا عالم ہے، بڑا سکالر ہے، بڑا پڑھنے والا ہے، بڑا ادیب ہے، بڑا شاعر ہے، اس کے علم کے چرچے لوگوں کے ہاں موجود ہیں، اس کی کتاب کے اندر غلطی نہیں ہوگی، اس کی کتاب معتبر ہوگی، اس کی کتاب اعلیٰ ہوگی، اس کی کتاب عرفہ ہوگی، اس کی کتاب کا مقام لوگوں میں بہت زیادہ ہوگا، لوگ اس کی کتاب کے پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں سن لو، جہاں پہ علماء کا علم جواب دے جائے، جہاں پہ ادباء کی سوچ جواب دے جائے، جہاں پہ پی ایچ ڈی ہولڈروں کے علم ختم ہو جائیں، جہاں پہ فلاسفہ کا فلسفہ ختم ہو جائے، جہاں پہ علم والوں کے علم ختم ہو جائیں، جہاں پہ عقل والوں کی عقلیں جواب دے جائیں، مالک کائنات کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا کون ہے؟ یہ کتاب کو اتارنے والا کون ہے؟ یہ کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اس کتاب کے الفاظ کس کے؟ اس کتاب کی سطور کس کی؟ اس کتاب کا معنی کس کا؟ اس کا مفہوم کس کا؟ اور لوگوں یہ کتاب اس نے نازل کی ہے جس نے بڑے بڑے فلاسفروں کو پیدا کیا، یہ کتاب اس نے نازل کی ہے جس نے بڑے بڑے علوم کو پیدا کیا، اور یہ کتاب اس نے نازل کی ہے جس نے بڑے بڑے ادباء کو پیدا کیا، بڑے بڑے شعراء کو پیدا کیا، بڑے بڑے مفتیوں کو پیدا کیا، اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث کو پیدا کیا۔ یہ اس نے کتاب لکھی ہے، اس کی طرف سے آئی ہے۔ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفعت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کی کتابیں پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں، لوگوں کی لکھی کتابیں پڑھ کے لوگ فلاسفر بنتے ہیں، لوگوں کی لکھی کتابیں پڑھ کے لوگ ادیب اور شاعر بنتے ہیں۔ لیکن جو میری کتاب کو پڑھ لیتا ہے، جو میری کتاب کو ازبر کر لیتا ہے، وہ صرف شاعر ہی نہیں بنتا، وہ صرف ادیب ہی نہیں بنتا، وہ صرف دنیا کے اندر فلسفی ہی نہیں بنتا، بلکہ جو میری کتاب کو پڑھ لیتا ہے، اس پہ عمل کو کما لیتا ہے، اس کو اپنے گلے کا ہار اور سنگار بنا لیتا ہے، اس پہ عمل کو کما لیتا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کو دنیا کی پستیوں میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ میں اس بندے کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ آئیے غور کیجئے اس کتاب کی اعجاز پر۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور لوگوں آؤ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو آسمان کی بلندیوں سے ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ جاؤ دنیا کی کتابیں اٹھا لو، پہلے انبیاء کی کتابوں کو اٹھا لو، صحیفے آئے مٹ گئے، تورات آئی تحریف ہو گئی، زبور آئی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، انجیل آئی مٹ گئی، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ قرآن آیا۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کس طرح کی؟ میں بات
بات کر رہا ہوں بات کو سمجھیے. جاؤ تورات کا تمہیں کوئی حافظ نہیں ملے گا, جاؤ دنیا کو پھر لو, دنیا کو گھوم لو, تمہیں انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا. عیسائیوں کے پادریوں کو اٹھا لو, ان کے پوپوں کو اٹھا لو, ان کے مربیوں کو اٹھا لو, تمہیں انجیل کا حافظ نظر نہیں آئے گا. جاؤ سکھ مذہب کو اٹھاؤ, ان کی گرنتھ کو پڑھنے والے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, ان کی گرنتھ کو پڑھنے والے اور گرو نانک کے تذکرے کرنے والے تمہیں بڑے مل جائیں گے. ان کی اداؤں پہ چلنے والے, ان کی وفاؤں کو یاد رکھنے والے تمہیں بڑے مل جائیں گے. لیکن کائنات کے اندر تمہیں گرنتھ کا حافظ نظر نہیں آئے گا. ہندوؤں کے مذہب کو اٹھا لو, انہوں نے ویدوں کو نکال دیا, اور جاؤ ویدوں کا کوئی حافظ تمہیں سرزمین کے اندر نظر نہیں آئے گا. لیکن میری تاریخ کیا ہے, اس کتاب اللہ کا اعزاز کیا ہے. میں نے اس کتاب اللہ کو یاد کیا, میرے بڑوں نے یاد کیا, مجھے اپنے اساتذہ سے کتاب اللہ کا علم ملا, ان کو اپنے اساتذہ سے ملا. انشاءاللہ ہم دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے کتاب اللہ کو پڑھتے رہیں گے, اس کی تلاوتیں کرتے رہیں گے, اس کا علم لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. انشاءاللہ میرے بچے آئیں گے, بچے بھی کتاب اللہ کو پڑھیں گے. ہم نہ رہے, ہمارے بچے کتاب اللہ کا اعلان کریں گے. ہمارے بچے بھی نہ رہے, ہمارے پوتے آئیں گے, پوتوں کے بعد پڑ پوتے آئیں گے. انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک لوگ آتے رہیں گے, کتاب اللہ کو سینے میں حفظ کرتے رہیں گے, اور کتاب اللہ کے پرچم کو کائنات کے اندر لہراتے رہیں گے. اور یہیں پہ بس نہیں, یہیں پہ بس نہیں ہے. آؤ قرآن کے حافظ میں آپ کو دکھاتا ہوں. 6 یا 7 سال کے بچے سے لے کے میں 80 سال کے بزرگ تک تمہیں ہر عمر کا حافظ دکھاتا ہوں. آؤ میرے پاس آؤ. یہ قرآن کا ایجاد ہے, یہ قرآن کا مرتبہ ہے, یہ قرآن کا مقام ہے. اور مجھے کب یاد آئی وہ اندلس کی تاریخ. شاہ طارق ابن زیاد اپنے لشکر کو لے کے نکلے, اپنے فوجیوں کو لے کے نکلے, اور ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے طارق نے اپنی کشتی کو جلا دیا, جلا کے راکھ کر دیا. آج طارق جبرالٹر پہ آیا, طارق نے کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کیا. اور میرے سپاہیوں یاد رکھ لو, ہم اپنے گھروں سے نکلے کتاب اللہ کی عظمت کے پھریروں کو لہرانے کے لیے. ہم اپنے گھروں سے نکلے قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو گاڑنے کے لیے. ہم اپنے گھروں سے نکلے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو کائنات کے کونے میں لہرانے کے لیے. ہم نے کشتیوں کو جلا دیا, یا تو مر جائیں گے یا پیغمبر کی حدیث کو, قرآن کی عظمت کو, قرآن کی رفعت کو کائنات کے اندر لہرا دیں گے. اور طارق ابن زیاد نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی, اور میرے سپاہیوں پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کرنا, آگے بڑھو, دشمنوں کے سروں کو کاٹو, اور قرآن کی عظمت کے پھریروں کو لہرا دو. اور وہ وقت بھی آیا, طارق ابن زیاد نے اندلس کو فتح کیا. اندلس کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ قرآن کی عظمت کے پھریروں کو لہرا دیا. مسلمانوں نے قرآن کو پڑھا, قرآن کی عظمت کو انہوں نے اپنے سینوں میں سمو لیا, قرآن کو یاد کیا, قرآن پہ عمل کو کمایا. لیکن کیا ہوا, وقت کے گزرنے کے ساتھ ایسا وقت بھی آیا, لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا. قرآن نہ ان کا دستور رہا, قرآن نہ ان کا منشور رہا, قرآن نہ ان کی زندگیوں میں رہا, قرآن نہ ان کے بچوں کی زندگیوں میں رہا. قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا گیا, قرآن کو گلاب میں لپیٹ کے الماریوں میں رکھ دیا گیا, قرآن کو فاتحہ خوانی کے لیے رکھ دیا گیا. قرآن کو لوگوں کے سامنے صرف اس طرح بچی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ کتاب کو رکھنے کے لیے قرآن رہ گیا, تعویذوں کے لیے قرآن رہ گیا. پھر ہوا کیا, اندلس سے مسلمانوں کو نکالا گیا, مسلمان ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکلا. بات کیا تھی, 850 سال تک اندلس کے اندر حکومت کرنے والا مسلمان, آج مسلمان وہاں سے نکل رہا ہے, اس عالم میں نکل رہا ہے, ذلیل و خوار ہو کے نکل رہا ہے. بات کیا ہے, قرآن کو چھوڑا, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا, قرآن کو پس پش ڈالا, قرآن کو طاقوں کی زینت بنایا, قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کیا. اور پھر کیا ہوا, ایسے عالم میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, مسلمانوں کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. ایسے عالم میں پاپائے اعظم ملکہ عزابیلہ کے پاس آیا, اور اس نے ملکہ عزابیلہ کے پاس آ کے اس بات کا تذکرہ کیا. اس نے کہا مسلمانوں کو ہم مٹا نہیں سکتے, مسلمانوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے, مسلمانوں کی غیرت کو مٹانا ہے, مسلمانوں کی غیرت کو ختم کرنا ہے.
تو ان کے دلوں سے قرآن کو نکال دو، ان کی مذہبی کتاب کو جلا کے راکھ کر دو، ان کی مذہبی کتابوں کو ختم کر لو، ان میں سے غیرت نکل جائے گی، ان میں سے حمیت نکل جائے گی۔ آج بھی لوگ قرآن سے دور کرنے والے، آج بھی لوگ قرآن کی اوراق کو، آیات بشنات کو، اوراق کو جلانے والے آج بھی بدبخت دنیا میں موجود ہیں۔ پاپائے اعظم نے اس بات کا اعلان کیا، اور میرے سپاہیوں، مسلمانوں کی کتابوں کو گھروں سے نکال لو، ان کو نکال کے ایک دریا کنارے ڈھیر کیا گیا، اور دریا کنارے ڈھیر کر کے اس نے قرآن کے نسخوں کو آگ لگا دی۔ اٹھاؤ تاریخ کو، پڑھو تاریخ کو، قرآن کے نسخوں کو آگ لگا دی گئی، مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ پاپا اعظم نے اس بات کا اعلان کیا، کہا مسلمانوں آج ہم نے تمہارے دین کو اندلس سے دیس نکالا دے دیا، آج ہم نے اسپین کی سرزمین سے اسلام کو دیس نکالا دے دیا، ہم نے اسلام کو نکال دیا۔ اب تمہاری غیرت، اب تمہاری حمیشت، اب تمہاری عظمت، اب تمہاری رفعت ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اب یہ پاپا اعظم وہاں سے نکلتا ہے، اندلس کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، اور اندلس کی گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک گھر کے سامنے اس کے قدم رکتے ہیں، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھر سے وہ سیدھا سا مکان ہے، گری ہوئی دیواریں ہیں، کچا دروازہ ہے، اس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے قدم رک گئے، یہ رک گیا، اپنے فوجیوں کو رکنے کے لیے کہتا ہے اس گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی، ہم نے کتابوں کو جلا دیا، ہم نے نسخوں کو آگ لگا دی، یہ قرآن کون پڑھ رہا؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ نہ کھلا، کہا دروازے کے کواڑوں کو توڑ دیا جائے، دروازے کے کواڑ ٹوٹ گئے۔ اب یہ اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک 7 یا 8 سال کا بچہ، آنکھوں سے نبینا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، کبھی وہ الف لام میم ذالک پڑھتا ہے، کبھی وہ والضحیٰ کی تلاوتیں کر رہا، کبھی وہ والشمس والضحیٰ کی تلاوتیں کر رہا، کبھی وہ علم نشرح کے گیت گا رہا، کبھی وہ قل هو اللہ احد کے ترانوں کو گا رہا اور پڑھ رہا ہے۔ اب پاپائے اعظم نے دیکھا یہ 6 یا 7 سال کا بچہ یہ قرآن کی تلاوت کو کر رہا ہے، اس نے دیکھا بات کیا ہے، کہا ہم نے قرآن کو سینوں میں سمو لیا ہے، ہم نے قرآن کو یاد کر لیا ہے۔ اب یہ پاپائے اعظم اس نے اعلان کیا، اندلس کی گلیوں میں نکلا، اس نے کہا لوگوں یاد رکھ لو، ہم مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے، ہم مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، ان کی غیرت کو نہیں مٹا سکتے، اور مجھے بتاؤ قرآن کے نسخوں کو جلا کے راکھ کرنے والوں، مسلمانوں کے ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو کون نکالے گا؟ اور میں یہ کہا کرتا ہوں ادھر مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ کہتے ہیں تم سارے جمع ہو کے بھی آ جاؤ، تم قرآن کو کیسے مٹا سکتے ہو، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے آسماں کی بلندیوں سے اس کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے بڑے دعوے کیے، کہا یہ قرآن کو اپنے پاس سے بناتا ہے اور بنا کے لے آتا ہے، ہمیں پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ آج اس قرآن کے اعجاز پہ غور کر، اس قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کا اعجاز کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے۔ اے میرے حبیب پاک ان کو چیلنج کر دیجئے، اس کتاب جیسی کوئی ایک کتاب لے کے آئیے، تم اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ۔ بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، بڑے بڑے وائز موجود ہیں، بڑے بڑے عربی کو سمجھنے والے موجود ہیں، لیکن اس کتاب جیسی 10 صورتیں بھی بنا کے نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا اچھا تم یہ بھی نہیں کر سکے تو آؤ اس بات کو سمجھو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اور لوگوں آؤ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے الہوں کو بلا لو، اپنے معبودوں کو بلا لو، اپنے کرنی برنی والوں کو بلا لو، اپنے جو اپنے مشکل کشا بنا رکھے ان کو بلا لو، اللہ کے علاوہ جنوں کو بلا لو، انس کو بلا لو، کائنات کی تمام مخلوقات کو اکٹھا کر لو۔ اللہ کہتے ہیں اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ کہتے ہیں آؤ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے علاوہ بلا لو، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے
ہو, اگر تم اپنے دعوے کو برحق سمجھتے ہو, اللہ کیا فرماتے ہیں, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور یاد رکھ لو تمہارے کرنی برنی والوں کے علم ختم ہو جائیں گے, ان کی طاقتیں مٹ جائیں گی, ان کی طاقتیں جواب دے جائیں گی, ان کی قوتیں ختم ہو جائیں گی, ان کی پاوریں ختم ہو جائیں گی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ کہتے ہیں تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے, تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے, اور کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکے گا کہ تم اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ. اگر تم نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان بھی ہے, جس آگ کا ایندھن لوگ بھی ہے. آؤ اس آگ سے ڈر جاؤ, اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جو آگ اللہ نے ان بدبختوں کے لیے تیار کی ہے, جو قرآن کی آیات بینات کا انکار کرنے والے, جو قرآن کو ترک کرنے والے. آؤ لوگوں اس بات کو سمجھیے, یہ قرآن ہمارے لیے آیا, ہماری زندگیوں میں نافذ ہونے کے لیے آیا. یہ قرآن ہمیں معاش سکھاتا ہے, ہماری معیشت کو بتاتا ہے. یہ قرآن تجھے ہوا میں اڑنا سکھاتا ہے. یہ قرآن تمہیں زمین کی معدنیات کو نکالنا, اس پہ غور کرنا سکھاتا ہے. یہ قرآن تمہیں ستاروں کا علم فلکیات سکھاتا ہے, سورج اور چاند کے بارے میں تدبر دیتا ہے. یہ قرآن تمہیں زمین کے اندر جو بہنے والے دریا ہیں ان کے اوپر چلنے والی کشتیوں کے بارے میں تمہیں تدبر دیتا ہے. یہ قرآن پہاڑوں کا تذکرہ کرتا ہے, اس قرآن نے چشموں کی بات کی ہے, اس قرآن نے درختوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا, ایک کا ذائقہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. یہ قرآن تجھے ڈاکٹریٹ سکھاتا ہے, یہ قرآن تجھے انجینئرنگ سکھاتا ہے. آؤ ڈاکٹریٹ سیکھنی ہے. اللہ نے شکم مادر کے اندر پلنے والے بچے کے مراحل کا تذکرہ کیا. تذکرہ کرنے کے ساتھ اللہ کہتے ہیں پہلے ایک گندا بدبودار قطرہ خون بنا, خون سے لوتھڑا بنا, لوتھڑے سے پھر ہم نے پنجرہ بنایا, پنجرے سے ہم نے گوشت چڑھایا, گوشت چڑھا کے شکل و صورت عطا کی. اللہ تمہیں ڈاکٹریٹ سکھاتا ہے, مالک تمہیں انجینئرنگ سکھاتا ہے. آ قرآن کو پڑھ, قرآن کی آیات بینات پہ غور کر, قرآن کے حرف حرف پہ غور کر. یہ قرآن تجھے سائنس سکھاتا ہے, اور میں یہ بات کہتا ہوں اس قرآن کو پڑھو جہاں پہ سائنسدانوں کے علم ختم ہوتے ہیں, یہ قرآن کے علم کا آغاز ہوتا ہے. یہ قرآن تمہیں دنیا کے تمام علوم سے روشناس کرتا ہے. ہم نے سمجھ لیا یہ قرآن مردوں کی کتاب ہے, ہم نے سمجھ لیا یہ قرآن صرف بچی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ رکھنے کی کتاب ہے, ہم نے سمجھ لیا یہ قرآن صرف تعویذ بنا کے لوگوں کے گلوں میں لٹکانے کے لیے کتاب ہے, ہم نے سمجھ لیا یہ قرآن صرف مردوں کے لیے یاسین پڑھ کے بخشوانے کی کتاب ہے. اور لوگوں یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا, یہ زندوں کی زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہے. آؤ اپنی زندگی کا دستور بنا اس کتاب کو, اپنی زندگی کا منشور بنا اس کتاب کو, اپنے لیل و نہار بنا اس کتاب کے مطابق. اللہ کی قسم ہے جو اس کتاب پہ اپنا عمل کماتا ہے, اس کو اپنے گلے کا ہار اور سنگار بناتا ہے, اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, قیامت کے دن بھی سرخرو فرمائے. نعرہ تکبیر, شان قرآن, عظمت قرآن, مسلک حق الحدیث, قاری شاہ محمود جان باسا. اور آؤ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر ہماری دعوت کی بات ہے, جہاں پر ہمارے عقیدے کی بات ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے عقیدہ وہ اپنایا ہے, ہم نے منہج وہ اپنایا ہے, ہم نے مسلک وہ اپنایا ہے جو کتاب اللہ کی طرف بلاتا ہے, جو سنت رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے. پیغمبر رخصت ہوتے ہوئے یہ بات بتا کے گئے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کتاب اللہ و سنت رسولہ. اور لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی کائنات کی سنت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن کو اپنا دستور بھی بنایا, ہم نے قرآن کو اپنا عقیدہ بھی بنایا, ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں بھی نافذ کیا, ہم نے قرآن کو اپنے معاشرے میں بھی نافذ کیا. ہم نے اپنا معاشرہ, اپنی تہذیب, اپنی سوسائٹی, اپنا تمدن, اپنا نظام, اپنے گھر کا ماحول قرآن کے مطابق رکھا. اور میں نے یہ بات کہی اور لوگوں سن لو, پیغمبر کی بات کے مقابلے میں, اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں, قرآن کی آیات بینات کے مقابلے میں بڑے بڑے پیروں کی بات آ جائے, بڑے بڑے ادیبوں کی بات آ جائے, بڑے بڑے خطیبوں کی بات آ جائے, بڑے بڑے صلحاء کی بات آ جائے, رب کبریا کی قسم ہے میرا عقیدہ یہ ہے
کائنات کے صلحاء کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، اگر نہیں ٹھکرایا جا سکتا تو پیغمبر کائنات کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آؤ جس نے قرآن کو پڑھا ہے، اس قرآن کا اعجاز کیا ہے، آؤ میں حامل قرآن کی عزت کو بیان کروں۔ قرآن کی عظمت کو آپ نے سنا، قرآن کی رفت کو آپ نے سنا، آؤ میں حامل قرآن کی عزت کا تذکرہ کروں۔ جس نے اس کتاب کو پڑھ لیا اس کا مقام شریعت نے کیا بنایا؟ پیغمبر کائنات فرما رہے تھے، آپ فرما رہے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس روپیہ زیادہ ہے، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، بنگلے کوٹھیاں اس کے پاس ہیں، نوکر چاکر اس کے پاس ہیں، ریل پیل ہے نوکر چاکروں کی، مال کی ریل پیل ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر نے فرمایا وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور خوش قسمت ہے اہل علاقہ، آپ کو قاری صاحب جیسے ہیرے قاری میسر آئے، انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، بچوں کی تربیت کی، بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے۔ ان علماء کی قدر کیجئے، یہ قاری قرآن قاری زکریا حاجت صاحب کا احترام کیجئے، ان کی قدر کیجئے۔ تیرے بچے کو قرآن پڑھا رہا، تیرے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہا، تیرے بچے کو قرآن کی تعلیم دے کے اس بچے کو اس قابل بنا رہا کہ وہ معاشرے میں کتاب اللہ کے علم کو لے کے نکلے، کتاب اللہ کے علم کو لے کے معاشرے کے اندر پھیلا دے۔ اور پیغمبر کائنات کی حدیث ہے، آپ فرما رہے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یہ مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھا ہوا تمہیں درویش نظر آتا ہے، بغیر استری کے سلوٹوں والے کپڑے پہن کے، 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، اور لوگوں نے اس وقت بھی مذاق کیے تھے، آج بھی لوگ مذاق کرتے ہیں، یہ مسیتڑ، یہ مولوی، یہ درویش، اس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، اس کے کپڑے تو دیکھو کس طرح بسیدہ کپڑے پہن کے، سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے، مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے یہ دین کا علم حاصل کرنے والا۔ اس وقت بھی لوگوں نے تانے دیے تھے، ابو جہل نے کہا تھا کہ اس انس کو دیکھو، اس ابو ہریرہ کو دیکھو، اس سعد کو دیکھو، معاذ کو دیکھو، پہننے کے لیے 2 وقت کے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے ان کے پاس، کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ بات کرتے ہیں لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، ہم دین کو دنیا پہ غالب کر دیں گے۔ اور جاؤ پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کرو، پہلے اپنے کپڑے کا تو بندوبست کرو۔ پھر تاریخ نے دیکھا یہی درویش کھڑے ہوئے، یہی درویش نکلے، اور میری بات کو نوٹ کرو، اللہ کی قسم ہے اگر دین کو ضرورت پڑی یہ مدرسے کے طلباء سر پہ کفن باندھ کے نکل آئیں گے، اگر دین کو ضرورت پڑی اللہ کی قسم ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والے، یہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے والے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے ٹکرا جائیں گے۔ پیغمبر کی حدیث پہ آنچ کو نہیں آنے دیں گے۔ نبی کائنات کے صحابہ نکلے کھڑے ہوئے، جن کو لوگ تانے دیتے تھے پہلے اپنے کپڑے کا تو بندوبست کرو، پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کرو، ان لوگوں سے بات کرتے تھے تم بات کرتے ہو ہم دین کو دنیا پہ غالب کریں گے۔ پھر تاریخ نے دیکھا، پھر چشم فلک نے دیکھا، قرآن کے یہ حاملین، قرآن کو یہ پڑھنے والے، قرآن کو سینے میں سمانے والے، انہوں نے اپنی کتابوں کو بند کیا، انہوں نے کتاب حمید کو بند کیا۔ اب یہ تلواروں کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ میدان عمل میں آئے، بدر کا مارکا سج چکا ہے، یہ 313 ہے، 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے علم کی طاقت لے کے، اور کالا پرچم کے اندر سفید رنگ علم کی نشانی ہوتا ہے، کالا رنگ جہاد کی علامت ہوتا ہے۔ یہ علم کی طاقت لے کے نکلے، سفید رنگ کی طاقت لے کر تلوار کو بدر کے میدان میں گھما رہے تھے۔ پیغمبر کے یہ صحابہ، یہ دین کو پڑھنے والے، یہ صفا کے طالب علم، یہ حامل قرآن، یہ شریعت پہ عمل کرنے والے بدر کے میدان میں اپنی تلواروں کو گھما رہے تھے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، اور جن کو لوگ کہتے تھے 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، چشم فلک نے دیکھا اور وہ کائنات کی ایسی تاریخ رقم کر رہے تھے کہ 313 تھے، 1000 سے ٹکرا گئے۔ کائنات کی تاریخ، اسلام کی تاریخ کا پہلا مارکہ وہ دنیا میں
تاریخ رقم کر گئے اور لوگوں نے دیکھا 1000 کا لشکر لے کے آنے والا کافر جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھا، ہر طرح کی ٹیکنالوجی سے لیس تھا، محمد کے صحابہ سے ٹکرایا جن کے پاس نہ تلوار تھی، اگر تیر تھا تو چھوڑنے کے لیے کمان نہ تھی، اور جب بخاروں کے ستائے ہوئے جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہ تھی، اور لوگوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، تاریخ نے اپنے سینے پہ محفوظ کیا کہ محمد کریم کے یہ درویش، یہ دین کو پڑھنے والے، یہ حامل قرآن بدر کے میدان سے فتح کا پروانہ لے کے آ رہے تھے، اور 1000 کی تعداد میں آنے والا کافر بدر کے میدان سے ذلیل ہو کے نکل رہا تھا۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، قرآن و سنت، قرآن و سنت، شان قرآن، نعرہ تکبیر، اور انشاءاللہ ان مدرسوں سے نکلیں گے ایسے حفاظ، ایسے قراء، ایسے علماء، ایسے مجاہد۔ انشاءاللہ پیغمبر کی شان میں گستاخیاں جو کرتے ہیں، ہم میکرون کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم پیغمبر کی حدیث کے لیے، ہم پیغمبر کی شان و عظمت کے لیے ہر وقت چکنے بھی ہیں، ہر وقت بیدار بھی ہیں، ہر وقت ہوشیار بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا وہ موقف، وہ فرمان یاد آتا ہے۔ الصارم المسلول میں لکھتے ہیں، کہا میں ان کے کچھ لوگوں کو غیر مسلموں نے پکڑ لیا، ان کے کچھ شاگردوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو غیر مسلموں نے اٹھا لیا۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ان کے سامنے ایک فرمان کو جاری کیا، اپنے ایک ایلچی کو یہ فرمان دے کے ان کی طرف روانہ کیا، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، اور عیسائیوں کے پادریوں، عیسائیوں کے بڑوں، تم کیا سمجھتے ہو ہم اتنے ہی کمزور ہیں؟ اللہ کی قسم ہے میرے پاس ایسے فدائی موجود ہیں، میرے پاس ایسے جوان اور بہادر دلیر موجود ہیں جو تمہارے بادشاہوں کو تمہارے تختوں سے اٹھا کے لے آئیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو ہم تمہارے بادشاہوں کو تمہارے تختوں سے اٹھا لائیں۔ اللہ کی قسم ہے مسلمان بیدار بھی ہے، ہوشیار بھی ہے۔ میں کروں آج نہیں تو کل انشاءاللہ تیری قبر بنے گی، تیری گردن اڑے گی، اور انشاءاللہ محمد کے دیوانے کل بھی زندہ رہیں گے۔ پیغمبر کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گا۔ گستاخ رسول کی صدا، سرطن سے جڑا گستاخ رسول کی صدا، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، پریشان مجھے اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر حرمت رسول کی ہم بات کر رہے، جہاں پر حاملین قرآن کا ہم تذکرہ کر رہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ختم نبوت کے معاملے میں بھی بڑے چکنے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے بیدار ہیں۔ آپ کے علماء سوئے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے ہم ہر محاذ پہ کھڑے ہیں، فن مناظرہ ہو اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں۔ ہم نے قادیانیوں کو چیلنج دیے، ہم نے عیسائیوں کے سامنے بند باندھے، اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں۔ منکرین حدیث کے مقابلے میں بھی ہم کھڑے ہیں، منکرین عذاب قبر کے معاملے میں بھی ہم کھڑے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیوں کے مقابلے میں بھی ہم کھڑے ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے ہم قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں سے بڑی بخوبی آگاہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک پاکستان کے اندر ان کو پنپنے نہیں دیں گے، ہم ان کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے، ان کو ہم دبا کے چھوڑیں گے، ان کو ہم انشاءاللہ ان کی اوقات دکھا کے چھوڑیں گے، اور پیغمبر کائنات کی ختم نبوت کے جھنڈوں کو پاکستان کی در و دیوار کے اوپر لہرا کے چھوڑیں گے۔ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، قرآن و سنت کا سنے، پریشان نبوت کا برسا۔ اور آؤ قرآن کی عظمت اور قرآن کا اعجاز کیا ہے۔ یہ فدائی پیدا کیے تو کس نے کیے؟ قرآن نے کیے۔ یہ علماء کھڑے کیے تو قرآن نے کیے، اور جو تمہاری نظریاتی سرحدوں کا بھی پہرا دے رہے، جو تمہاری دفاعی سرحدوں کا بھی پہرا دے رہے، جو تمہارے قرآن کی سرحدوں پہ کھڑے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے چکنے ہو کے کھڑے ہیں، یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ قرآن کی تعلیم نے پیدا کیے، یہ مدرسے نے پیدا کیے، یہ دینی اداروں نے پیدا کیے، اور لوگوں ان دینی اداروں کے ساتھ
ساتھ کھڑے ہو جائیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیے۔ یہ مدرسہ یہاں پہ آغاز کر دیا گیا، اس کا ساتھ دیجئے، اپنے بچوں کو بھیجئے تاکہ تیرا بچہ محمد کی عظمت کا پہرے دار بن سکے، پیغمبر کی ختم نبوت کا چوکی دار بن سکے۔ آؤ اپنے بچوں کو بھیجئے ان مدرسوں میں تاکہ وہ قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر سکے، وہ قرآن کی عظمت کے پھریروں کو لہرا سکے، محمد کی ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرا سکے اور پیغمبر کی ناموس رسالت پہ پہرا دے سکے۔ آپ فرما رہے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اور مجھے کب یاد آئے پیغمبر کائنات کے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آج انہوں نے مکہ کے اندر سیدنا حضرت نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر نامزد کیا، گورنر بنا دیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آج مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ کسی کام سے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کہا نافع بتا اپنے پیچھے مکہ کا گورنر کس کو بنا کے آیا، مکہ کی چودراہٹ کس کو دے کے آیا ہے، مکہ کے اندر بڑا کس کو بنا کے آیا ہے؟ اور نافع ابن حارث کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر المؤمنین ابن ابزا کو مکہ کی چودراہٹ دے کے آیا، مکہ کا گورنر بنا کے آیا۔ کہا من ابن ابزا، اے نافع ابن ابزا کون ہے؟ کہا ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے ابن ابزا۔ فاروق اعظم کے ماتھے پہ تیوریاں آ گئیں، سلوٹیں پڑ گئیں، غصے میں آ گئے۔ کہا نافع تجھے سیانہ سمجھتا تھا، مکہ امیروں کا شہر، مکہ چودھریوں کا شہر، مکہ وڈیروں کا شہر، مکہ نمبرداروں کا شہر، اور مکہ وہ شہر جس گھر میں رب کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے، جس کے بارے میں آسمان کے رب نے اعلان کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اور مکہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں رب کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے، جو کائنات والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی ہے، ہدایت کا محور بھی ہے۔ اے نافع تجھے سیانہ سمجھتا تھا، مکہ کے ان چودھریوں پہ، مکہ کے ان وڈیروں پہ ایک غلام کو امیر بنا کے آ گیا، ایک غلام کو گورنر بنا کے آ گیا۔ نافع ابن حارث رضی اللہ تعالی نے کہا تھا، کہا امیر المؤمنین میری بات کو تو سنیے، نافع صرف غلام ہی نہیں ہے بلکہ انہو قاری کتاب اللہ، انہو معلم الفرائض، نافع قرآن کا قاری بھی ہے، نافع قرآن کا حافظ بھی ہے، نافع وراثت کے علم کو جاننے والا بھی ہے، نافع کتاب اللہ کو پڑھنے والا بھی ہے، نافع کتاب اللہ کو سینے میں سمانے والا بھی ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر کو جانتا ہے، وہ قرآن کی سطر کو جانتا ہے، وہ قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا لیا اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے پیغمبر کا وہ فرمان یاد آتا ہے، آپ فرما رہے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو مرتبے دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو گرے ہوئوں کو اٹھاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بے آسراؤں کو آسرا دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کمزوروں کو بڑا بناتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رفت دیتی ہے، جو عظمت دیتی ہے، جو لوگوں کو اٹھاتی ہے۔ میرے پیغمبر فرما رہے تھے جو اس کتاب کو اپنے گلے کا ہار اور سنگار بنا لیتا ہے، اللہ بڑی قوموں کو اس سے عزتیں دیتا ہے، اور بڑی قومیں رسوا ہوئی اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ نے آج غریب کو گورنر بنایا ہے تو کتاب اللہ کی عظمت کی وجہ سے، کتاب اللہ کی رفت کی وجہ سے، اور کتاب اللہ کی شان کی وجہ سے یہ مقام عطا کیا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو بات کو سمجھیے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیغمبر کائنات فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے، آپ نے فرمایا جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، مدرسے کی چٹائیوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے تو 8,000 دے کے، 10,000 دے کے، 15-20 ہزار دے کے تو اس پہ احسان کو چڑھاتا
جتاتا ہے, احسان جتاتا ہے کہ میں مولوی صاحب پہ احسان کر رہا ہوں, مولوی کو نوکر سمجھتا ہے. اللہ کی قسم ہے سن میری بات, تو کیا سمجھتا ہے, تیری حیثیت ہی کیا ہے علماء کے سامنے. اللہ نے اس کے سینے میں قرآن یاد کروایا ہے, اس کو قرآن اس کے سینے میں آ گیا ہے. اب یہ معمولی نہیں رہا, اب یہ عام نہیں رہا, یہ قرآن کو یاد کرنے والا ہے. میرے پیغمبر فرما رہے تھے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اور لوگوں جو قرآن کو پڑھنے کے لیے نکلتا ہے, جو قرآن کو یاد کرنے کے لیے نکلتا ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہیں نظر آتا ہے وہ کوٹ عبد المالک کی گلیوں اور سڑکوں پہ چل رہا ہے, وہ بیگم کوٹ کی سڑکوں پہ چل رہا ہے, وہ لاہور کی سڑکوں پہ چل رہا ہے. اللہ کے پیغمبر فرما رہے, آپ نے فرمایا حقیقت کے اندر وہ لاہور کی سڑکوں پہ نہیں بلکہ وہ اللہ کی جنت کی سڑکوں پہ چل رہا ہے. نعرہ تکبیر, شان قرآن, عظمت قرآن, مسلک حق حدیث, نعرہ تکبیر. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيَغْفِرُ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَحَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا. اور لوگوں آج پریشانی آئے, مصیبت آئے, یہ اماں کے پاس جاتا ہے, اماں میرے لیے دعا کر رب خیر کرے. یہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے, مولوی صاحب دعا کیجئے اللہ خیر کرے. مشکل آ گئی, پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, دعا کیجئے اللہ آسانیاں پیدا کر دے, اللہ گناہوں کو معاف کر دے, اللہ آخرت کو بہتر بنا دے, اللہ دنیا کی زندگی کو اللہ فرما دے. یہ مولوی صاحب سے دعائیں کروا رہا ہے. حافظ قرآن کا شان دیکھ, عالم دین کا مقام دیکھ. یہ عالم دین تمہیں دین پڑھانے والا, یہ دین سکھانے والا, یہ منبر پہ بیٹھنے والا, یہ مصلی پہ بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول کا درس دینے والا, اس کا مقام دیکھ. میرا پیغمبر فرما رہے وَيَغْفِرُ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور لوگوں زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں, یہ ساری کی ساری مخلوقات اس حافظ قرآن کے لیے, اس عالم دین کے لیے, اس قاری قرآن کے لیے, اس مدرس کے مدرسے کے استاد کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں, رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. تو ایک ماں کی بات کرتا ہے, تو ایک عالم دین کی بات کرتا ہے, اور لا اس جیسا مقام ہے تو لا, اس جیسا مرتبہ ہے تو لے کے آ, اس جیسا مقام ہے تو لا دنیا والا دکھا کوئی جس کا مرتبہ اتنا شریعت نے بیان کیا ہو. اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ میرے پیغمبر فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا مچھلیاں اپنے پانیوں کی گہرائیوں کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں, اور چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور لوگوں یہاں پہ آؤ, میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آؤ, ایک چونٹی ہے, سیدنا سلیمان علیہ السلام نکلے, اور سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے نکلے. کس مقصد کے ساتھ؟ بارش نہیں ہو رہی, اے اللہ کے نبی سلیمان بارش کی دعا کرنی ہے. یہ قرآن کا واقعہ اٹھاؤ, سورہ نمل کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی سلیمان علیہ السلام نکلے, اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور بارش کی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے, اللہ کے سامنے بازوؤں کو اٹھایا ہوا, اور مالک سے کہہ رہی ہے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں, اللہ ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے. اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہ ہمیں بارش عطا کر دے, اللہ ہمیں بھی پانی پلا دے, اللہم اغثنا. یہ دعا کر رہی ہے. نبی سلیمان نے اپنے لشکر کو کہا پلٹ جائیے اور رکیے, بات کو سمجھیے. یہ چھوٹی سی چونٹی ہے, اس کا دماغ کتنا ہے, چھوٹا سا دماغ ہے. ہمارے پاؤں تلے پتہ نہیں کتنی مسلی جاتی ہیں روزانہ کی, چھوٹا سا دماغ ہے, لیکن اس دماغ میں عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ بارش نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ آواز نہیں آئی, اونچی بولو ذرا. بارش نازل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بچی بچہ دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بیڑیوں کو تارنے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اور وہی ذات ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا, جس نے چونٹیوں کو پیدا کیا, جس نے مخلوقات کو پیدا کیا, اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے. حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا, ہمارا ایک ہی داتا وہ ہی صرف ہے اللہ.
یہ چونٹی عقیدہ دے رہی ہے، یہ چونٹی سمجھا رہی ہے، اور بڑے دماغوں والے انسانوں، بڑی سوچیں رکھنے والوں، بڑی عقلیں رکھنے والوں، آؤ یہ عقیدہ سمجھا رہی ہے۔ نبی پاس موجود ہے، نبی سے نہیں مانگا، نبی سے فریاد نہیں کی، یہ نہیں کہا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ تجھے بچہ چاہیے تو رب کا دروازہ کھٹکھٹا۔ اللہ کہہ رہے یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا وَيَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، وہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے عطا کرے، وہ جس کو چاہے ساری زندگی مانگتے رہے وہ کچھ بھی عطا نہ کرے۔ اولاد چاہیے تو اس کا در کھٹکا، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، رزق چاہیے، مال چاہیے، تمہیں غم سے نجات چاہیے، دروازہ کھٹکھٹا اس کا جس کا چونٹی کھٹکا رہی ہے۔ اور چونٹی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی سلیمان نے پلٹنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی سلیمان بات کیا ہے؟ ابھی بارش کی دعا تو مانگی نہیں ہے، آپ پلٹنے کے لیے کہہ رہے۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہا او لوگو، او میرے ماننے والو، میں نے اس چونٹی کی بات کو سن لیا ہے، یہ اپنے مالک کے سامنے اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہی تھی اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ ابھی نبی سلیمان کا لشکر پلٹا نہیں ہے، اللہ نے آسمان سے رحمت کا مینات نازل کر دی۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، اور لوگوں قرآن، پریشان محمود جان باسا، یہ ایک چونٹی ہے، دعا کر رہی ہے۔ اور اس حافظ قرآن کا عالم کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ ایک نہیں، کائنات کی جتنی چونٹیاں ہیں یہ ساری اس حافظ قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں۔ اور آخری باتیں قرآن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا، حاملہ عورتیں اپنے حملوں کو گرا دیں گی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن بندہ اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنے دوست اور یاروں سے بھاگے گا، کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ یہ بندہ پریشان حال اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ غصے کے عالم میں کرسی عدالت پہ بیٹھے ہوئے اللہ فرما رہے ہوں گے این الجبارون این المتکبرون۔ اور کہاں گئے جابر، کہاں گئے ظالم، دنیا میں رہ کے اپنی جابر حکومتیں چلانے والے، دنیا میں رہ کے لوگوں پہ ظلم کرنے والے، لوگوں پہ ستم کرنے والے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والے، لوگوں کو دگے فراڈ کرنے والے، کہاں گئے؟ آؤ، آج کوئی کسی کی بادشاہت نہیں ہے، کسی کی حکمرانی نہیں ہے، کسی کی بڑائی نہیں ہے، آج بڑائی ہے، آج حکمرانی ہے، تو کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ آج ایک اللہ زبردست جو مالک ہے اسی کی بادشاہت ہے۔ یہ بندہ پریشان حال کھڑا ہے، حساب و کتاب کے مراحل نزدیک آنے والے ہیں۔ اب دو وکیل آتے ہیں، ایک دائیں کھڑا ہوتا ہے، ایک بائیں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک وکیل کہتا ہے اللہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ ہوا کرتی تھی، گرمیوں کے لمبے دن ہوا کرتے تھے، اللہ تیری رضا کے لیے اس نے روزے کو رکھا، اللہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ دوسرا وکیل سفارش کرے گا اللہ رات ہو جاتی تھی، لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے، یہ مصلے پہ آ جاتا تھا، کبھی یہ الف لام کی تلاوت کر رہا، کبھی یہ فاتحہ پڑھ رہا، کبھی یہ بقرہ پڑھ رہا، کبھی یہ آل عمران پڑھ رہا، کبھی یہ نساء پڑھ رہا، کبھی یہ مائدہ پڑھ رہا، کبھی یہ اعراف کی تلاوتیں کر رہا، کبھی یہ انعام کے گیت گا رہا، کبھی یہ توبہ پڑھ رہا ہے، کبھی یہ ہجر کی تلاوتیں کر رہا، کبھی یہ یونس اور ہود پڑھ رہا ہے، کبھی یہ ابراہیم پڑھ رہا ہے، کبھی یہ بنی اسرائیل کی تلاوتیں کر رہا ہے، کبھی یہ کہف پڑھ رہا،
کبھی یہ ملک پڑھ رہا، کبھی یہ کوئی پڑھ رہا سورت، کبھی یہ کہیں سے قرآن کی تلاوت کر رہا۔ اللہ دن بھی تلاوت کرتا، رات بھی تلاوت کرتا۔ اللہ اس نے اپنی زندگی بنائی تو میری تعلیمات کے مطابق اللہ فرمائیں گے بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ میرے پیغمبر فرما رہے تھے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک طرف روزہ ہوگا، ایک طرف قرآن ہوگا، یہ دونوں سفارش کریں گے۔ اور جب تیرا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، تیری ماں بھی بھاگ رہی ہے، تیرا باپ بھی بھاگ رہا ہے، تو اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہے، نیکی کا کوئی مطالبہ نہ کر لے، یہ قرآن تیرے لیے سفارش کرے گا۔ اور میرے پیغمبر فرما رہے تھے القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، محبت قرآن، علیشان نور جان بازار۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن، اور جس کو تو نے قرآن پڑھایا ہے، جس بچے کو مدرسے میں بھیجا ہے نا، یہ قرآن کا حافظ، اللہ فرمائیں گے قاری صاحب آؤ آگے آئیے، جنت میں داخل ہو جائیے، پڑھیے قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ فرمائیں گے حافظ صاحب پڑھیے قرآن، پڑھتے جائیے، فاتحہ سے آغاز کیجئے۔ یہ حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے، میرے پیغمبر فرما رہے اقرا ورتقِ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، حافظ صاحب قرآن کو پڑھیے، مرتبے چڑھیے، قرآن پڑھتے جائیے، جنت کے مراتب چڑھتے جائیے۔ یہ حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے، جنت کے مراتب چڑھ رہے، اللہ فرمائیں گے حافظ صاحب جہاں پہ قرآن مکمل ہوگا، قرآن کی آخری سورت آئے گی، قرآن کی آخری سورت کا آخری لفظ آئے گا، حافظ صاحب جنت میں جتنے مرتبے چڑھ کے آؤ گے میں سارے تمہارے نام الاٹ کر دوں گا۔ قرآن و حدیث، مسلک حق حدیث، علیشان نور جان بازار۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ تیرے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ فرمائیں گے حافظ صاحب اپنے ان 10 افراد کی سفارش کیجئے، آپ سفارش کریں گے میں ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ یہ حافظ قرآن کی سفارش ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کوئی معمولی انسان ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ کوئی معمولی آدمی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والا یہ کوئی معمولی شخص ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے تو عزت کرتا ہے تو کر، تو نہیں کرتا تو نہ کر۔ اللہ کی قسم ہے جو عزت کرے گا، جو علماء کے جوتے اٹھائے گا، جو علماء کی عزت احترام کرے گا، رب اس کا مقام بنا دے گا۔ او علماء جب درس میں جائیں گے تیرے لیے دعا کریں گے، تو دنیا سے چلا بھی جائے گا نا، یہ جمعے کا خطبہ دیں گے، تیرے لیے دعا کریں گے، آ ان کے قریب ہو کے بیٹھ، ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کیا کر، ان سے دعائیں لیا کر، یہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ اور مجھے یہ بات میرے استاد کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر آپ چاہتے ہو نا اللہ آپ کو مرتبے دے، اللہ آپ کو عزتیں دے، ٹھیک ہے ماں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، کبھی مدرسے میں چلے جایا کرو، اور یہ جو درویش مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کی خدمت کر کے کہا کرو اے اللہ کے سپاہیوں، اے قرآن کو پڑھنے والوں، اے درویشوں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کی قسم ہے وہ درویش، وہ طالب علم، وہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے، جو اپنی ماں کی محبت چھوڑ کے آئے، جو اپنے گھر والوں کی باپ کی محبت چھوڑ کے آئے، ماں نے اپنے بچے کو، اپنے لال کو اپنے سے دور کر کے مدرسے میں بھیج دیا، یہ اپنے بہن بھائیوں کی محبت کو چھوڑ کے آئے۔ اللہ کی قسم ہے جب یہ درویش ہاتھ کو اٹھا کے تیرے لیے دعا کریں گے نا اللہ تجھے معاف بھی فرما دے گا، تیری قبر کو ٹھنڈا بھی فرما دے گا۔ اور لوگوں آخری بات ہے، آخری بات، اور میں آپ کو آخری بات کر کے درس نصیحت دینا چاہتا ہوں۔ آج دنیا سے میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے، اور مجھے یہ بات بتاؤ وہ کیسا منظر ہوگا جب تو دنیا سے جائے، تیری میت پڑی ہوئی ہو اور غسل دینے کے لیے کہتے ہیں مسجد سے مولوی صاحب کو بلاؤ، فلانا غسیل کو بلاؤ، جو غسال کو بلاؤ، جو غسل دینے والا ہے اس کو بلاؤ تاکہ آ کے غسل دے دے۔ لوگوں کو بلایا جاتا ہے،
اللہ کی قسم اگر تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے نا، اگر تو نے اپنے بچے کو عالم بنایا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے گا۔ وہ کہے گا میں اپنے بابا کو غسل دوں گا، میں اپنے بابا کو کفن پہناؤں گا۔ وہ تیرے چہرے کو چومے گا، تیرے ماتھے کو چومے گا، تجھے پیار سے غسل دے گا، تجھے پیار سے کفن پہنائے گا۔ ساتھ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، ساتھ وہ چیخ رہا ہوگا، ساتھ وہ چلا رہا ہوگا، اللہ میرے بابے نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اللہ میرا بابا میرے لیے محنتیں کرتا رہا، اللہ ہی تیرے پاس آ چکا، یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، اللہ کی قسم ہے تجھے محبت سے غسل دے گا، تجھے محبت سے کفن پہنائے گا، اور تیری چارپائی پڑی ہوگی نا، میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو بلائیں، مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں نا، جذبات اور ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ تصور کیا کر میں دنیا سے جاؤں، میری چارپائی پڑی ہو اور میرا جنازہ پڑھانے والا میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا، اور وہ رو کے کہہ رہا ہوگا اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، اللہ میری اماں کو معاف کر دے، اللہ میرا ابا دن رات میرے لیے محنت کرتا رہا، اللہ میرے لیے پھیریاں لگاتا رہا، اللہ اس نے مجھے پڑھایا، اللہ اس نے مجھے سکھایا، اللہ کی قسم ہے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تیرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، یہ انجینئر تیرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، پڑھائے گا تو کون؟ یہ عالم دین، یہ جس کو تو نے مدرسے میں داخل کروایا ہے، یہ کھڑا ہوگا اور روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کہے گا ربا میرے ابے کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ۔ اللہ کی قسم ہے جب تیرے بیٹے کے دل سے آہ نکلے گی نا، آسمان تک پہنچے گی، اور اللہ تیری قبر کو ٹھنڈا فرما دیں گے، تجھے معاف فرما دیں گے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مالدار، میں نے ایک سے سوال کیا، میں نے کہا چوری صاحب آج اپنے ابا جی کو دفن کر کے آئے ہیں، اپنے ابا جی کو اچھے طریقے سے دفن کیا ہے نا؟ کہنے لگے ہاں میں بڑے اچھے طریقے سے دفن کر کے آیا ہوں، چیخ مار کے رو پڑا۔ میں نے کہا بات کیا ہے چوری صاحب، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قاری صاحب میں کیا آپ کو بتاؤں، میرے باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مجھے بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیجا، میں بیرون ملک سے ڈگری کو حاصل کر کے آیا، میرے پاس میری کوٹھی کے اندر جا کے دیکھیں ہر قسم کی گاڑی میرے پاس موجود ہے، میرے گھر میں نوکر چاکر بھی موجود ہیں، یہ سارا میرے باپ نے میرے لیے کیا، لیکن میں اپنے بابا کو کیا دے سکا؟ آج میرا باپ دنیا سے جا رہا تھا، قاری صاحب آگے امام صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، مجھے دعائیں بھی نہیں آتی تھی۔ اور میرے محترم بھائیو آؤ، یہ دنیا 4 دن کی ہے، گزر جانی ہے، میری بھی گزر جانی ہے، آپ کی بھی، آپ کی بہترین کمائی آپ کی اولاد ہے، عزم کرو، ارادہ کرو، میں آپ کے ہاتھ تو کھڑے نہیں کرواتا، لیکن اپنے دل میں عزم اور ارادہ کر لو کہ اللہ اگر میرے 2 بیٹے ہیں، دیے کس نے ہیں بیٹے؟ اونچی آواز سے بولو کس نے دیے؟ اللہ اگر میرے 2 بیٹے ہیں تو ایک کو میں تیرے دین کا عالم ضرور بناؤں گا۔ وعدہ کریں، ارادہ کریں، دل میں عزم کریں، انشاءاللہ یہ بیٹے، یہ تیری اولاد تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔